स्ट्रगल टीवी में खुश आमदेद। आज हम नेटफ्लिक्स पर मौजूद दो दस्तावेजी फिल्मों यानी दो डॉक्यूमेंट्रीज के बारे में बात करेंगे। ये बात हम इसलिए भी करेंगे कि इन दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान से बनता है। एक तो अमेरिकी सीरीज अमेरिकन मैन हंट जिसका सब टाइटल है उसामा बिन लादेन, उसके ऊपर बात करेंगे, और दूसरी बरतानवी डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका उन्वान है अटैक ऑन लंदन हंटिंग द 77 बॉम्बर्स। जैसा कि अमेरिकी फिल्म से आपको के नाम से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें पाकिस्तान का जिक्र आएगा, क्योंकि उसामा बिन लादेन को एबटाबाद में हलाक किया गया था, मगर 77 बॉम्बर्स का ताल्लुक भी पाकिस्तान से दिखाया जाता है क्योंकि वो ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान गए थे। तो इस तरह से एक फितरी सी कुदरती सी बात पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए बनती है, वो इस सीरीज को देखें कि इनमें पाकिस्तान की इमेज कैसे पेश की गई है, पाकिस्तान को किस तरह से पेश किया गया है। पहले मैं बात करूंगा अमेरिकन मैनहंट की। अमेरिकन मैनहंट बुनियादी तौर पर तो सीआईए की इमेज बिल्डिंग के लिए बनाया गया है। इसका सारा मकसद ये बताना है कि इसके बावजूद ये हमले हो सके और ये बहुत ही कामयाब दहशतगर्द कार्रवाइयां थी, लेकिन बिल आखिर सीआईए ने और अमेरिकी साम्राज्य ने अपने मुजरिम को एबटाबाद में जाकर पकड़ लिया। इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। वो साल हा साल तक इस केस पर तफ्तीश करते रहे और बिल आखिर उन्होंने अपने अवाम के मुजरिम को जाकर पकड़ लिया। बीच में यह भी दिखाया गया कि सीआईए के एहलकार कितने असूल परस्त होते हैं। मसलन एक खातून एहलकार की इंटरव्यू शामिल है, बल्कि उनको काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है। उन्होंने इसलिए सीआईए से इस्तीफ़ा दे दिया कि ग्वांतानामो बे में वहाँ पर जो कैदी थे उनके साथ तशद्दुद किया जाता था और तफ्तीश के दौरान उनसे मालूमात हासिल करने के लिए वाटर बोर्डिंग जैसे जो टॉर्चर के तरीक़ाकार थे वो अपनाए जाते थे, और उसके खिलाफ सीआईए की एहलकार ने इस्तीफ़ा दे दिया। इसी तरह ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि सीआईए के एहलकार रातों को जागते थे, कई कई घंटे काम करते थे, उनके जो ख़ानदान थे इस काम की वजह से तबाह हो गए। किस्सा मुख्तसर, जिस तरह से हमारे यहाँ डीजी आईएसपीआर का स्टाफ इमेज बिल्डिंग के ऊपर लगा रहता है, वहाँ पर भी ये काम जारी रहता है, और इस फिल्म का मकसद बुनियादी तौर पर सीआईए की इमेज बिल्डिंग है। दिलचस्प बात यह है, या कम से कम पाकिस्तान के हवाले से दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान की इमेज को ख़राब करने के लिए कोई ख़ास कोशिश नहीं की गई। इसका मकसद ये नहीं है कि पाकिस्तान की इमेज को ख़राब किया जाए। एबटाबाद ऑपरेशन के हवाले से पाकिस्तान के अपने अंदर कई तरह की बहसें हुई, और उस वक्त एक तरफ तो हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया था उसने ये साबित करने की कोशिश की कि एबटाबाद में उसामा बिन लादेन मौजूद ही नहीं थे। इन साजिशी नज़रियात से हट के एक जो बहुत अहम बहस थी, और मुझे याद है इसके ऊपर आमिर मीर, जो हामिद मीर के भाई हैं, बहुत अच्छे सहाफ़ी हैं, उनकी एक स्टोरी द न्यूज़ में शायद शाया हुई थी कि फ़ौज के कुछ एहलकार थे जो पैसे लेकर अमेरिका की मदद कर रहे थे, और किसी एक ब्रिगेडियर या मेजर जनरल का जिक्र था जो इन दोनों अमेरिका में रहता है। एक सवाल और एक बहस बहरहाल सरकारी या गैर सरकारी तौर पर मौजूद रही कि शायद फौज के बाज हल्के सीआईए के साथ मिले हुए थे, जिसके नतीजे में एबटाबाद में उसामा बिन लादेन को हलाक किया जा सका। इस किस्म के कोई सवाल, कोई मालूमात, उसके ऊपर कोई बहस इस दस्तावेजी फिल्म में मौजूद नहीं है। किसी हद तक यह तासुर दिया जाता है कि पाकिस्तान की फौज को बिल्कुल पता नहीं था कि अमेरिका ये ऑपरेशन करने जा रहा है, और उस वक्त के अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने यह तय कर रखा था कि वो पाकिस्तान की सियासी या फौजी क़यादत को एतमाद में नहीं लेना चाहते। शायद इस वजह से, और ये कहा नहीं जाता, एक्सप्लिसिटली नहीं कहा जाता, कि उन्हें डर था ये लोग उसामा बिन लादेन को बता देंगे। क्या उसामा बिन लादेन को फौज ने यहाँ रखा हुआ था या सियासी क़यादत ने यहाँ रखा हुआ था, इस किस्म की कोई मालूमात, कोई इल्ज़ाम, कोई बात वो भी मौजूद नहीं है। अगर आप इल्मी और
تحقیقاتی صحافت کے نقطۂ نظر سے بھی دیکھیں تو اس فلم میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے آپ کوئی نئی بات سیکھ سکیں، جان سکیں، یا آپ اندازہ لگا سکیں کہ اس آپریشن کو یا اس نیٹ ورک کو توڑنے کے لیے کس طرح سے انہوں نے تحقیقات کی، کس طرح سے آئندہ وہ اس سے نپٹ سکتے ہیں. کوئی ایسی دلچسپی پر مبنی بات نہیں ہے. آج آ کے صرف یہی بتانے کی کوشش کی گئی ہے کہ سی آئی اے تن من دھن سے امریکہ کی حفاظت پر لگی رہتی ہے. ہاں، یہ واقعہ بیچ میں ہو گیا تھا جو کسی حد تک غفلت تھی، لیکن آپ اس کو ہیومن ایرر بھی کہہ سکتے ہیں. چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے. اندازہ تو تھا کس طرح کا اٹیک ہونا ہے، لیکن کب ہوگا، کیسے ہوگا، یہ ہمیں پتا نہیں تھا. مگر یہ ساری معلومات ہم ماضی میں دیکھ چکے ہیں، ماضی میں یہ سامنے آ چکی ہے. امریکن مین ہنٹ کے مقابلے پہ اٹیک آن لندن از ویری ویری کنونسنگ فلم. بہت چالاکی سے بنائی گئی ہے. پاکستان کے حوالے سے اس میں اہم بات یہ ہے، اور یہ حقائق پر مبنی بھی ہے شاید، کہ اس کا جو مین آرکیٹیکٹ تھا حملے کا، صدیق خان، وہ پاکستان گیا تھا، اور شاید دیگر حملہ آور بھی ٹریننگ لینے کے لیے پاکستان گئے تھے. میں اس فلم کی جذباتی اپیل پر بات کرنا چاہتا ہوں. ایک طرف تو اس میں مثلا شروع میں ایک ایسے آدمی کو دکھایا جاتا ہے، اس کے انٹرویو سے تقریباً یہ فلم شروع ہوتی ہے، جو اس حملے میں شکار ہوا تھا، لیکن بتایا نہیں جاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اور وہ اپنی کہانی بتانا شروع کرتا ہے. وہ ایکچولی اسی ٹرین میں تھا جو رسل سکوئر کے قریب خودکش حملے کا شکار بنی، اور جس میں صدیق خان نے حملہ کیا. اس آدمی نے صدیق خان کو دیکھا تھا، یہ اس کے بالکل برابر میں کھڑا تھا، لیکن شروع میں اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب دور سے کیمرے میں اس کو دکھایا جاتا ہے تو نظر آتا ہے کہ اس کی ٹانگیں نہیں ہیں اور وہ ایک ویل چیئر میں بیٹھا ہوا ہے. میں خود سویس میں اسکول آف اورینٹل اینڈ افریقن اسٹڈیز میں پڑھتا تھا. ہمارے اسکول کا جو سٹاپ تھا وہ رسل سکوئر ہی تھا. اس کے علاوہ وہاں پر کنگز کراس پر حملہ ہوا تھا، ٹیوسٹاک میں حملہ ہوا تھا جو بس پہ حملہ ہوا تھا. اور یہ چاروں جو حملے تھے جن سٹیشنز کے اوپر، بس یا ٹرین سٹیشنز کے اوپر یا انڈر گراؤنڈ سٹیشنز کہہ لیں، یہ وہی تھے جہاں سے میں خود ٹرین پر بیٹھتا تھا، انڈر گراؤنڈ میں بیٹھتا تھا. میری بیٹی اس وقت تقریباً 1.5-2 سال کی تھی، اس کے ساتھ میں وہاں آتا جاتا تھا. اور ابھی بھی کبھی لندن جانا ہو تو میں اپنے اسکول ضرور جاتا ہوں اور رسل سکوئر سے جاتا ہوں. اور اس فلم کو دیکھتے ہوئے میں کافی دفعہ کانپ گیا کہ یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. تو وہ لوگ جو لندن میں رہتے ہیں اگر وہ اس فلم کو دیکھیں گے تو یقیناً ان کے اندر ایک جذباتی وابستگی پیدا ہوگی، خوف پیدا ہوگا. ایک سنسنی خیزی کا جو عنصر ہے، ایلیمنٹ ہے، اس فلم میں موجود ہے، جس کی مدد سے آڈینس کی جذباتی اپیل کو جیتا جاتا ہے. جو مقصد ہے وہ اس فلم کا بھی یہی ہے کہ جو برطانیہ کی خفیہ ایجنسی ہے اس کی امیج بلڈنگ کی جائے، بتایا جائے کہ ایک ہیومن ایرر تھا، یہ حادثہ ہو گیا، ان سے روکا نہیں جا سکا، اگرچہ انہیں تھوڑا سا اندازہ تھا. لیکن بہت سے جو اہم سوال ہیں سیاسی نوعیت کے، دانشورانہ نوعیت کے، ان کا جواب تلاش کرنے کی بالکل کوشش نہیں کی جاتی. فلم میں بار بار ٹونی بلیئر کا انٹرویو دکھایا گیا ہے. ٹونی بلیئر ہر دفعہ اس حملے میں ہلاک ہونے والے 52 برطانوی شہریوں کی بات کرتا ہے اور ہر دفعہ کہتا ہے کہ وہ معصوم لوگ تھے، اور ان حملوں میں 700 لوگ زخمی بھی ہوئے تھے. لیکن فلم میں جس نے بھی ٹونی بلیئر کا انٹرویو کیا، اور اس کی ذمہ داری اس کے پروڈیوسر پر آتی ہے، اس نے ایک بھی دفعہ ٹونی بلیئر سے ان لوگوں کے بارے میں نہیں پوچھا جو عراق میں ہلاک ہوئے. عراق کا اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیا ٹونی بلیئر اور اس وقت کے امریکی صدر بش نے. دونوں نے جھوٹ بولا پوری دنیا سے کہ صدام حسین نے کوئی خطرناک ہتھیار بنا رکھے ہیں اور اس کے بہانے عراق پر حملہ کیا گیا، اور وہاں پر یا تو لاکھوں لوگ ہلاک ہوئے یا وہ بے گھر ہوئے، اور آج تک وہ ملک ان حملوں سے سنبھل نہیں سکا. کیا وہ لوگ معصوم نہیں تھے؟ اور برطانیہ کی تو کلونیلزم کی ایک تاریخ ہے. برطانیہ کے ہاتھوں لاکھوں کروڑوں لوگ
جو معصوم تھے، بالکل بے گناہ تھے، وہ ہلاک ہوئے، اس کے بارے میں قطعاً کسی قسم کی کوئی بات اس سے نہیں پوچھی جاتی۔ ایک اور اہم بات جو میں سامنے لانا چاہتا ہوں، جب یہ لندن میں حملے ہوئے تھے جس کو 7/7 بومبنگز بولا جاتا ہے، تو میڈیا کے بعض حصوں میں اور بہت سے سیاسی کارکن یہ نقطہ اٹھاتے تھے کہ بالخصوص صدیق خان شاید بوسنیا جا کے جہاد میں حصہ لیتا رہا۔ اس وقت یوگوسلاویا کو توڑنے کے لیے جو سامراجی قوتیں تھیں، انہوں نے یورپ میں مقیم مسلم کمیونٹیز کے، جس کو ہم ڈائسپورا کمیونٹیز بھی بولتے ہیں، اس کے نوجوانوں کو انکریج کیا کہ وہ بوسنیا جا کے لڑائی میں حصہ لیں۔ اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے 80 کی دہائی میں جب افغانستان میں ایک نام نہاد جہاد چل رہا تھا، اس کے لیے بھی لوگوں کو انکریج کیا گیا کہ وہ پاکستان جا کے ٹریننگ لیں اور اس کے بعد افغانستان جائیں۔ اس وقت یورپ سے یا امریکہ سے بہت زیادہ لوگ نہیں آئے تھے، لیکن بوسنیا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یورپ سے مسلم ڈائسپورک مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نے جا کے بوسنیا میں حصہ لیا، اور صدیق خان کے بارے میں بھی کہا جاتا تھا کہ یہ بھی بوسنیا گیا تھا۔ اس حوالے سے بھی کسی قسم کی کوئی بات نہیں کی گئی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان دونوں فلموں کا اصل مقصد صرف یہ تھا کہ اپنے اپنے ملک کی افواج کا اور ان کی جو نمبر 1 ایجنسیاں ہیں ان کی امیج بلڈنگ کی جائے، علمی حوالے سے، دانشورانہ حوالے سے، سیاسی حوالے سے۔ ان فلموں میں کسی قسم کی کوئی نئی بات، کوئی دلچسپ بات یا کوئی اہم بات نہیں ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام دلچسپ لگے گا۔ پروگرام میں ساتھ دینے کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔